کہ جو صحابہ کرام کو برا بھلا بول رہا ہے. آج کل فیشن چل رہا ہے کچھ لوگوں کا. خلافت و ملوکیت مولانا مودودی صاحب نے لکھی, تو ان کے ماننے والے جتنے لوگ ہیں وہ حضرت امیر معاویہ, عمرو بن عاص, مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم جیسے جن کی صحابیت بالکل قابل انکار نہیں ہے, ان پر طعن و تشنیع کے تیر برساتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ ان کو رضی اللہ عنہ کہنے کا دل نہیں ہوتا. آج ہمارے ہاں کچھ جہل مرکب والے جو ایک رافضیوں کا اعلی کار مرزا علی انجینئر اور کچھ اس طرح کے اور بھی اسی قماش کے لوگ ہیں, وہ آتے ہیں کچھ تاریخی واقعات, کچھ اپنے ذہن و دماغ سے صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کی صریح مخالفت کرتے ہیں. صحابہ کرام انسان تھے, خطائیں ہوئی, لیکن اس کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ پڑھیے. قرآن حدیث نے جب ان کی تعریف کی, اللہ جانتا تھا کہ آگے کیا غلطیاں ہوں گی, پھر بھی کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا. آپ کو ماننے کے لیے, آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر ان کی نیکیاں سمندر ہیں, ان کی غلطیاں قطرات ہیں. نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے, پھر بھی آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہاں, پھر ان کے زندگی میں ان سے کوئی خطا ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حد والے غلطیوں میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم پر حد جاری کیجئے, ہم نے گناہ کیا. ہاں, تو انہوں نے توبہ کی, توبہ استغفار کیا, آپ راضی نہیں ہیں. ہاں, تو یہ ساری چیزیں اور ایسی اور بھی کچھ پہلو اہل علم نے بیان کیے. یہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان پر طعن و تشنیع کریں. ایک ہوتا ہے غلط منہج, جواب سوال کریں گے کہ بھئی آپ تو سید قطب, حسن البنا, ابو العلا مودودی, ڈاکٹر اسرار, ڈاکٹر فلاں ان کا رد کر رہے ہیں. تو ہم یہاں اس لیے رد کر رہے ہیں, نام لینے کی ضرورت. اہل علم نے اس کو بھی بیان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالخویسرہ کا نام لے کر رد کیا, خارجیوں کا ذکر کر کے رد کیا, لوگوں کو آگاہ کیا. جس کے نقصان سے دین اور شریعت کے معاملے میں جس کی شخصیت سے نقصان کا اندیشہ ہو, اس کی تعیین کرنا دینی ذمہ داری ہے, داعی کا کام ہے. اس پر دلائل ہیں اپنی جگہ پر. وقت تھوڑا سا بچا ہے, میں مضمون کو پورا کرنا چاہتا ہوں جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے, بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. چنانچہ ایسے لوگوں سے بھی محبت کرنا جو لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں اور اس کی شرائط کا التزام کرتے ہیں, اور ان لوگوں سے نفرت کرنا جو اس کلمے کو سے نفرت کرتے ہیں, شرک کر رہے ہیں, لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں, قبر پرستی بھی کر رہے ہیں. ان سے محبت ہونا دین کے خلاف ہے, لا الہ الا اللہ کے کلمے کی محبت کے خلاف ہے. تو ان سے نفرت کرنا, اور جن چیزوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے ان چیزوں کو بھی ہمیں ناپسند کرنا چاہیے, نفرت کرنا چاہیے. کوئی مسلمان بولے کہ مجھے ابو جہل کا کردار بہت پسند ہے, تو وہ کافر ہو جائے گا. اللہ اور رسول کا مبغوض اور دشمن اگر ہمارا محبوب بن جائے تو لا الہ الا اللہ سلامت نہیں رہے گا. یہ میں نے ایک مثال دی. ایسے ہی جو بھی شرک اور بدعت کر رہا ہے, میں نے ابھی احمد نجمی رحمہ اللہ کی بات کہی کہ ان سے محبت کرنا ممنوع ہے, تو ان کے جماعت سے جڑنا, ساتھ دینا, ان کی فکر کو آگے بڑھانا, یہ کہاں سے جائز ہوگا؟ کتنے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کا دفاع کرتے ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو اہل حق کی مخالفت کرتے ہیں. یہ ان کا طریقہ کلمے کے تقاضے کے خلاف ہے. چنانچہ کہہ رہے ہیں وتقدم, اور یہ شخص اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی محبوب چیزوں کو اپنی پسندیدہ اور محبوب چیزوں پر مقدم کرے. دنیا کی کوئی بھی چیز ہو, یہ سب کے سب شرطیں اللہ تعالیٰ سے ولا اور مومنوں اس کے بندوں سے ولا میں شامل ہے. جب یہ شرطیں موجود ہوگی تو محبت کا یہ تقاضا پورا ہوگا. حافظ حکمی کہتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا اور آپ کے نقش قدم پر چلنا اور آپ کی ہدایت کو قبول کرنا, یہ بھی لا الہ الا اللہ کے سے اور اس کے کلمے کی محبت کے تقاضے میں شامل ہے. یہ ساری علامتیں محبت کی علامتیں ہیں. ہاں, ان شرطوں میں سے یا کسی علامت کے فقدان کے ساتھ یہ نہیں قبول کیا جا سکتا کہ ایک شخص کلمے سے محبت رکھتا ہے یا لا الہ الا اللہ کی شرط کو پورا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, کہ آپ بھلا بتائیے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنے نفس کو, اپنی خواہش کو, ہوا کو اپنا معبود بنا لیا. افانت تکون علیہ وکیلا, کیا آپ اس کے وکیل اور اس کے کارساز یا کیا بولیں گے اس کی طرف سے ہمدرد بنیں گے, اس کا دفاع کرنے والے. ہاں, وقال تعالی افرأیت من اتخذ هواه اضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ, کہ بھلا اس شخص کے بارے میں بتائیے جس نے اپنے نفس کو, اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود اپنے علم کے ساتھ گمراہی پر ڈال دیا, اور اس کی سمع, بصر پر, دل پر, اس کے کان پر اور دل پر مہر لگا دی, اور اس کی آنکھوں پر جو ہے پردہ ڈال دیا. فمن یہدیہ من بعد اللہ, تو اب اللہ نے جب اسے گمراہی کی راہ پر لگا دیا, ڈال
دیا, توفیق نہیں دی حق کو قبول کرنے کی, تو کون ہے جو اللہ کے بعد اسے ہدایت دے؟ یہ سب کے سب محبت کی شرطوں میں شامل ہے, جو چاہے وہ ہماری خواہشات کے خلاف ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب چیزوں کو اپنے آپ پر, اپنی محبوب چیزوں پر اور دنیا کی ہر محبتوں پر ترجیح دیں. حافظ حکمی کہتے ہیں فَكُلُّ مَنْ عَبَدَ مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ, پر ہر وہ شخص جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو اس نے حقیقت میں اپنی خواہش کی پیروی کی, وہ اپنی خواہش کا غلام اور بندہ ہے, عبادت کرنے والا ہے. بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جن چیزوں سے بھی, جن گناہوں سے بھی نافرمانی کی جاتی ہے تو اس کا سبب اور بنیاد یہی ہوتی ہے کہ بندے نے اس معاملے میں اپنی خواہش نفس کو اللہ کے حکم پر ترجیح دے دی. ایک آدمی نے چوری کی, ایک نے زنا کیا, ایک نے کوئی گندی بات گالی کہی, غیبت چغلی کی, تو ایسا کرنے والا شخص اپنی خواہش کو اللہ کے حکم پر ترجیح دے رہا ہے. گویا ایک طریقے سے یہ محبت کلمہ کے خلاف ہوا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ہمارے یہ کام بھی ہو رہے ہیں تو اس میں آپ یہ پڑھتے ہیں کہ درجات ہیں گناہوں کے, شرک اکبر کے ساتھ شرک اصغر بھی ہے, اور جتنے گناہ ہیں وہ درجات کے فرق سے ہر گناہ جو ہے شرک کی شاخ ہے. علامہ ابن ابی العزیز حنفی کہتے ہیں جتنی نیکیاں ہیں سب ایمان اور توحید کی شاخ ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں کہ گناہ ایمان کو کم کرتے ہیں, اور گناہ کا جو منشا ہے, مصدر, پیدا ہونے کی جگہ, وہ ہے اتباع ہوا اور اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر پر جو ہے اپنی محبت اور خواہش نفس کو ترجیح دینا. حضرت حافظ حکمی کہتے ہیں, میری زبان پہ حکمی آ جاتا ہے, حافظ حکمی کہتے ہیں کہ موالات اور معادات کی شان میں قرآن کی 2 آیتوں کا ذکر کیا. میں سرسری طور سے آیت پیش کروں. اللہ کا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ, کہ تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھ انبیاء کرام مراد ہیں, جو لوگ ہیں ان کے اندر اسوہ ہے, نمونہ ہے. والذین معہ اذ قالوا لقومہم, جب انہوں نے اپنی قوموں سے کہا. اس سے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھیوں سے مراد قوم والے, امت والے انبیاء ہیں. ہاں, انا براء منکم وما تعبدون من دون اللہ, ہم تم سے بھی بری ہیں اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ان سے بھی بری ہیں. تم سے بھی یعنی مشرکین سے, اور تمہارے شرک سے بھی بری ہیں, ہمارا کوئی تعلق نہیں. کفرنا بکم, ہم نے تمہارا انکار کیا. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء, اور تمہارے اور ہمارے درمیان عداوت اور بغضاء, دشمنی اور مخالفت یہ جو ہے ظاہر ہو چکی, اس کا کھلا اعلان ہو چکا ہمیشہ کے لیے. حتیٰ, یہاں یہ دشمنی کب ختم ہوگی, یہ دیوار کب ہٹے گی؟ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ, یہاں تک کہ تم اللہ اکیلے پر ایمان لے آؤ. اب ہمارے ہاں جو لوگ تحریکیت, ہاں اخوان المسلمین, جماعت اسلامی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی میلاد پڑھے کہ نہ پڑھے, کوئی فاتحہ پڑھے کہ نہ پڑھے, ہاں سب ایک ہو جاؤ, کوئی پڑھ رہا ہے کرنے دو, یہ کر رہا ہے قبر پہ جا رہا ہے جانے دو, اور ایک ہو جاؤ. یہ انبیاء ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء کے طریقے کے خلاف ہے. کہ ایسا شخص جو شرک کر رہا ہے اس کے اور ہمارے درمیان تو دشمنی اور عداوت ہوگی, بغض اور عداوت ہوگی, نفرت ہوگی. ہم اس سے دوستی کیسے گانٹ سکتے ہیں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وہ آیت جو میں نے ابھی ذکر کی تھی, فرمایا وَلَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهِ, کہ آپ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والوں کو ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی اور مخالفت کرنے والوں سے محبت کریں, محبت گانٹیں. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ, چاہے وہ ان کے آباء و اجداد ہی کیوں نہ ہو, او ابناءہم, بیٹے اور بیٹیاں کیوں نہ ہو, اولاد کیوں نہ ہو, او اخوانہم, یا ان کے بھائی بہن کیوں نہ ہو, او عشیرتہم, یا ان کے خاندان اور بیوی بچے کیوں نہ ہو. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا. دیکھیے بھائی بہن اور دوسری محبتیں بھی ہیں, اگر وہ توحید کے خلاف جا رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں, اللہ اور اس کے رسول سے محادات, مخالفت کرتے ہیں, تو ہماری دوستی اور محبت کے لائق نہیں ہے. قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے. میں نے اس کی کچھ تشریح بھی کی. اسی طریقے سے یہ سورہ مائدہ اور دوسری جگہوں پر آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, کہ یہود و نصارہ کو اولیاء نہ بناؤ. اس کی تفصیل آپ عقیدے کی تشریحات میں شیخ محمد الوہاب شیخ الاسلام کی کتابوں کے دروس آپ پڑھتے ہیں, وہاں پڑھتے ہیں کہ ولا اور برا میں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ ان سے لین دین نہیں کر سکتے, ان سے تعلق نہیں رکھ سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے بھی لیے اور ان کے تعلق بھی رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو یہودی کے گھر پہ آپ کی ذرا رہن رکھی ہوئی تھی. اس طرح کے معاملات کیے. ولا اور برا میں ان لوگوں سے دوستی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دلی میلان ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. مسلمانوں سے جس
طرح محبت ہوتی ہے دلی محبت، اس طرح کا دلی محبت رازداری والا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ یہود و نصارہ بعض کے ایک دوسرے کے دوست ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے اگر کوئی ان سے دوستی گانٹھے گا تو انہی میں شمار ہوگا۔ کتنی سخت وعید ہے کہ ہم نے اگر ان کی طرف دل سے میلان رکھا، ہمدردی کے جذبات اور محبت کے جذبات رکھے، ان کی طرف مائل ہوئے، تو دراصل ان سے محبت دل کے میلان کے ساتھ دین کی مخالفت ہے، اس لیے سختی سے منع کی گئی۔ چنانچہ موالات یہ محبت ہوتی ہے، محبت کی وجہ سے ہوتی ہے، مودت اور اس کی جیسے جذبات کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ آپ نے کسی سے دوستی کی، تعلق گانٹا تو اسی بنیاد پر ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی شرطوں میں شامل ہے کہ جو اللہ کے اور رسول کے دشمن ہیں آپ ان سے محبت نہ کریں، اور اللہ اور اس کے رسول اور ان کی کتابوں، ان سے لائی ہوئی چیزوں سے محبت کریں۔ ہاں، وَتُحِبُّ مَن تَلْقَىٰ، اور ان سے بھی محبت کریں جو اس رسالت کو، مومنین میں سے جو لوگ اس رسالت کو اخذ کرتے ہیں، اس عقیدے پر قائم اور برقرار رہتے ہیں۔ وَالْمُخَالَفَةُ هَٰذِهِ قَد تَّكُونُ لِأَصْلِ الْإِيمَانِ، اب یہ جو مخالفت ہے کبھی اصل ایمان کی ہوتی ہے اور کبھی شرائع ایمان اور اس کے بعض حصوں کی ہوتی ہے، یعنی آدمی جو مخالفت کرتا ہے دین کی، کبھی عقیدے میں مخالفت کرتا ہے، کبھی احکامات میں۔ حافظ حکمی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے ایمان والو تم اپنے آبا و اجداد کو، اپنے بھائیوں کو اولیاء نہ بناؤ اگر انہوں نے کفر کو ایمان کے مقابلے میں پسند کیا، کفر کو اختیار کیا تو آپ ان سے دوستی نہ کریں۔ ومن یتولھم منکم فاولئک هم الظالمون، اور جو شخص ان سے تولیت اور دوستی رکھے گا، گانٹے گا، تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ اسی طرح اور بھی ارشاد ایک دو آیتیں نقل کی، اس کا حاصل